اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد والثناء للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام والتحیۃ والاکرام علی سیدنا و مولانا و شفیع ذنوبنا بالقاسم المصطفیٰ محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین لقد قال اللہ الحکیم فی کتابہ الکریم وہو اصدق القائلین بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ۔ عزیزان محترم، عزاداران امام عالی مقام، میں نے آج کی اس مجلس عزا کے لیے قرآن کریم کی سورہ مبارکہ بقرہ میں سے ایک آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ پروردگار عالم کا اس آیت کریمہ میں ارشاد ہو رہا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، اے لوگو ہم ضرور بالضرور تمہارا امتحان لیں گے کچھ خوف کے ذریعے، والجوع اور بھوک کے ذریعے، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، ہم تمہارا امتحان لیں گے ملکیت کی کمی کے ذریعے، جان کی قربانی کے ذریعے اور اولاد کی قربانی کے ذریعے۔ 5 مراحل امتحان کا ذکر کرنے کے بعد ارشاد رب العزت ہوا وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، خوشخبری ہو ان کے لیے جو خدا کے 5 امتحانوں میں کامیاب نظر آئے۔ الذین اذا اصابتہم مصیبہ، جب ان پر کوئی مشکل وقت آتا ہے، کوئی آزمائش آتی ہے، کوئی امتحان کی گھڑی آتی ہے، تو وہ گھبراتے نہیں ہیں، بلکہ وہ کہتے ہیں کہ ہم خدا کی طرف سے آئے ہیں اور ہم نے لوٹ کر خدا کی طرف جانا ہے۔ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، انہی پر اپنے رب کی طرف سے صلوات بھی ہے اور انہی پر خدا کی رحمت بھی ہے۔ اللہ کا درود انہی پر ہے اور اللہ کی رحمت بھی انہی پر ہے۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، اور یہی لوگ ہیں جو ہدایت کے راستے پر ہیں اور ہدایت یافتہ ہیں۔ یہ آیت کریمہ جن مراحل امتحان کا ذکر کر رہی ہے، یہ وہ مراحل امتحان ہیں جو کربلا والوں نے بڑی خندہ پیشانی کے ساتھ ان تمام مراحل امتحان میں صبر کا مظاہرہ کیا اور ثابت قدمی کا مظاہرہ کیا۔ پروردگار عالم نے قرآن کریم کی سورہ عنکبوت کے اندر ارشاد فرمایا کہ اے لوگو، جو بھی دعوی ایمان کرتا ہے ہم ان سے ضرور امتحان لیں گے۔ سورہ عنکبوت میں ارشاد رب العزت ہوا احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وہم لا یفتنون، کیا لوگوں نے یہ سوچ رکھا ہے کہ جب انہوں نے ایمان کا دعویٰ کیا
جب انہوں نے کلمہ پڑھا تو کیا یہ دعویٰ کافی ہے؟ پروردگار عالم نے فرمایا کہ ہم تمام مومنین کا امتحان لیں گے۔ پروردگارہ، یہ امتحان کس لیے، یہ آزمائش کس لیے، یہ مصیبت کس لیے؟ فرمایا تاکہ ہم دنیا کو بتا دیں کون ہے جو دعوی ایمان میں سچا ہے اور کون ہے جو دعوی ایمان میں جھوٹا ہے۔ پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا لِيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، تاکہ اللہ دنیا پہ واضح کر دے کہ کون ہے جو دعوی ایمان میں سچا ہے اور کون ہے جو دعوی ایمان میں جھوٹا ہے۔ امتحان سے پتہ چلتا ہے کہ کون ہے جو خدا کے امتحان میں صابر نظر آیا، ثابت قدم نظر آیا۔ سلام کربلا والوں پر کہ جو پانچوں مراحل امتحان میں ثابت قدم نظر آئے۔ قبلہ، جو پہلے امتحان میں ناکام ہو جائے اسے دوسری جماعت میں داخلہ نہیں ملتا، جو دوسری جماعت میں ناکام ہو جائے اسے تیسرے امتحان میں داخلہ نہیں ملتا۔ پہلا امتحان خوف کا امتحان ہے۔ کربلا والے اس امتحان میں ثابت قدم نظر آئے۔ جب محرم کے آغاز سے پہلے نبی کے نواسے کے ساتھ 72 کی مختصر تعداد تھی اور مقابلے میں 1000 کا لشکر لے کر حر ابن یزید رہائی آیا، لیکن 72 کے ایمان کا کیا کہنا، یقین کا کیا کہنا، ان کے معرفت کا کیا کہنا۔ وہ ایسے عاشق خدا تھے کہ 72 کی مختصر تعداد تھی اور مقابلے میں ہزاروں کے ہزاروں آ رہے تھے، لاکھوں کا لشکر آ رہا تھا، لیکن ان کے ایمان میں ذرا برابر کمی نہیں آئی۔ وہ صابر نظر آئے، وہ ثابت قدم نظر آئے۔ اور قبلہ، دوسرا امتحان جو اللہ رب العزت نے فرمایا وہ بھوک کا امتحان تھا، وہ پیاس کا امتحان تھا۔ 7 محرم کے دن کربلا والوں کا پانی بند ہوا، لیکن کسی ایک نے بھی شکایت نہیں کی مولا حسین سے، نواسے رسول سے، امام عالی مقام سے۔ کسی ایک نے شکایت نہیں کی کہ نبی کے نواسے اب ہم کہاں جائیں، ہمارا پانی بند ہو گیا۔ ان کا ایمان اتنا بلند تھا، وہ ایسے صاحب صبر تھے، وہ ایسے صاحب استقامت تھے کہ کبھی شکوہ زبان پر نہیں آیا۔ 7 محرم کو پانی بند رہا، 8 محرم کو پانی بند رہا، 9 محرم کو پانی بند رہا، 10 محرم کو پانی بند رہا، لیکن ان کا جو ایمان تھا وہ ایسا بلند تھا، ایسا مضبوط تھا، ایسا مستحکم تھا کہ وہ سب کے سب ثابت قدم نظر آئے۔ اور جب تیسرا امتحان شروع ہوا، پروردگار عالم نے کہا تیسرا امتحان ہے ملکیت کا امتحان۔ یہ جو جانیں قربان کرنے آئے تھے خدا کے دین پر، یہ جو نبی کے نواسے پر اپنی جانیں قربان کرنے آئے تھے، انہوں نے اپنی ملکیت بھی خدا کے دین پر نچھاور کر دی۔ ان کو اپنی دولت کی کوئی تمنا نہیں تھی، اس لیے کہ یہ صاحب ایمان تھے۔ اور پھر چوتھا مرحلہ امتحان کا آیا کہ وہ کون ہے جو خدا کے دین کے لیے اپنی جان لٹا دیتا ہے۔ جب نبی کے نواسے نے عاشور کی رات، شب عاشور، تمام اصحاب کو جمع کیا، کربلا کے ساتھیوں کو جمع کیا اور جمع کر کے فرمایا کہ تم میں سے جو جانا چاہتا ہے میں نے اسے اجازت دے دی، وہ چلا جائے اور اکیلا نہ جائے، میرے اہل بیت میں بھی کسی ایک کا ہاتھ پکڑ کے اپنے ساتھ لے جائے۔ لیکن سلام ان کربلا والوں پر کہ جنہوں نے کھڑے ہو کر کہا اے فرزند رسول، اے امام عالی مقام، یہ تو ایک جان ہے، یہ جان ہم لٹا دیں گے آپ کے اوپر، خدا کے دین کے اوپر،
لیکن کاش اس ایک جان کی جگہ پر ہمارے پاس 1000 جانیں ہوتی، ہم 1000 جانیں آپ کے قدموں میں نچھاور کر دیتے۔ جب امام عالی مقام نے شب عاشور یہ خبر سنی کہ آپ کے ایک صحابی کا بیٹا اغوا ہو گیا ہے، اس کا بیٹا گرفتار ہو گیا ہے، اس کو اٹھا لیا گیا ہے، امام عالی مقام نے اپنے اس باوفا صحابی کو بلایا اور بلا کے کہا تیرا جوان بیٹا اغوا ہو گیا ہے، اب تیرے گھر میں کوئی نہیں رہا جو تیرے بچوں کی حفاظت کرے، تیرے گھر کی حفاظت کرے، تیرے خاندان کی حفاظت کرے، میں نے تمہیں اجازت دے دی، تم یہاں سے چلے جاؤ اور جا کر اپنے گھر والوں کی خبر لو۔ سلام اس عاشق پر، اس مولا کے فدائی پر، اس عظیم کربلا کے سپاہی پر۔ دیکھ کر کہا فرزند رسول آپ کو دشمن کے محاصرے میں اکیلا چھوڑ دوں، مجھے جنگل کے جانور کچا کھا جائیں، مجھے ایسی زندگی نہیں چاہیے، مجھے ایسا گھر نہیں چاہیے، مجھے ایسی اولاد نہیں چاہیے، میں آیا ہوں سب کچھ لٹانے کے لیے۔ بس عزادارو، کربلا میں آخری امتحان تھا، وہ امتحان بڑا سخت تھا، وہ امتحان بڑا مشکل تھا، اور وہ امتحان تھا اولاد کی قربانی کا۔ اور قرآن کریم نے 5واں امتحان بیان کیا جو ثمرات کا امتحان دے دے۔ کس طرح سے کربلا والوں نے خدا کے دین پر اپنے بچے قربان کر دیے، اپنی اولادیں قربان کر دیں۔ ہمیں کربلا میں نظر آتا ہے کہ عاشور کی شب سیدہ طاہرہ زینب کبریٰ ثانی زہرا کبھی اپنے بیٹے اون محمد کو بلاتی، کبھی اون کو بلاتی، کبھی محمد کو بلاتی، اور بلا کے یہ کہتی کہ آج میں تمہیں نصیحت کر رہی ہوں، میں تمہیں وصیت کر رہی ہوں، کل جب عاشور کا دن آئے گا تو تم نے قربان ہونا ہے میرے بھیا حسین پر، اپنے زمانے کے امام پر، نبی کے وارث پر۔ یہی درس تھا جو ساری رات جناب لیلا نے دیا حضرت علی اکبر کو۔ اکبر بیٹے، کل سب نے قربان ہونا ہے، آپ نے بھی مجھے سرخرو کرنا ہے، میں شرمندہ ہوں زینب کبریٰ کے سامنے اگر میرے بیٹے نے قربانی نہ دی۔ عزادارو، یہی وہ درس تھا جو سیدہ جناب ام رباب اپنے بیٹے علی اصغر کو دے رہی تھی۔ اصغر تم 6 ماہ کے ہو، تم معصوم ہو، میدان میں جانے کے قابل نہیں ہو، لیکن کل جب عاشور کا دن آئے گا تو مجھے سیدہ زینب کے آگے شرمندہ نہیں کرنا، ہر ایک اپنی قربانی دے گا، کہیں میری قربانی ایسے نہ ہو کہ قبول نہ ہو۔ بس عزادارو، آ گیا عاشور کا دن، ایک ایک صحابی آگے بڑھا قربانی دینے کے لیے۔ کربلا میں ظہر کا وقت آ گیا، یہ عاشقان خدا نماز ظہر کی تیاری کرنے لگے۔ مولا کا صحابی آگے بڑھا جس کا نام تھا حضرت ابو ثمامہ ساعدی، آگے بڑھ کر کہا فرزند رسول زندگی کی کوئی تمنا نہیں ہے، موت کا کوئی خوف نہیں ہے، بس ایک ہی تمنا ہے، نماز ادا ہو جائے تو نبی کے نواسے کی امامت میں۔ عزادارو، امام عالی مقام نے جب ابو ثمامہ کا یہ جملہ سنا، ایک مرتبہ آسمان کی طرف دیکھا اور ابو ثمامہ کے لیے کہا یا ابو ثمامہ ذکرتنی الصلاۃ جعلک اللہ من المصلین الذاکرین، تو نے نماز کو یاد کیا ہے، اللہ تجھے نمازیوں میں اٹھائے گا، تجھے ذاکرین میں اٹھائے گا، خدا کا ذکر کرنے والوں میں تیرا نام ہوگا۔ نعم ھذا اول وقتھا، جی ہاں نماز ظہر کا وقت ہو گیا۔ عزادارو، کربلا میں فجر کا آغاز ہوا اذان علی اکبر سے، اور ظہر کو کربلا کی صحرا میں مولا حسین کے ایک صحابی کی اذان گونجی،
جس کا نام حضرت حجاج تھا، حجاج بن مسروق جوفی نے کربلا میں ظہر کی اذان دی۔ امام عالی مقام آگے بڑھے، نماز ظہر ادا ہوئی، تیروں کی برسات میں، نیزوں کی برسات میں، تلواروں کے سائے میں خدا کے عاشقوں نے ظہر کی نماز با جماعت ادا کی۔ کتنے صحابی تھے جو ظہر عاشور میں نماز پڑھتے ہوئے شہید ہو گئے، اور کتنے صحابی تھے جو حفاظت کرتے ہوئے زخمی ہو گئے۔ عزادارو، کربلا میں آ گیا عصر کا وقت، ابھی نبی کا نواسہ تنہا رہ گیا، نہ عباس رہا، نہ علی اکبر رہا، نہ قاسم رہا، نہ مسلم ابن اوسجا رہا، نہ حبیب ابن مظاہر رہا۔ 72 لاشیں تھیں اور نبی کا نواسہ اکیلا تھا۔ اور ایک مرتبہ حسین ابن علی نے اللہ اکبر کہہ کر نماز عصر کا آغاز کیا۔ عزادارو، 4000 ظالموں نے نبی کے نواسے پر حملہ کر دیا۔ اب جب حسین تنہا رہ گیا، زخمی ہو گیا، ایک مرتبہ سر سجدے میں رکھ دیا اور آواز بلند ہوئی، سبحان رب العالی، سبحان رب العالی، سبحان رب العالی و بحمدہ۔ یہ آواز کربلا میں گونجی۔ یہ نبی کا نواسہ تھا، یہ زہرا کا لال تھا، یہ علی کا بیٹا تھا جو خدا کے دین کو بچانے کے لیے آیا تھا، جو نماز کو بچانے کے لیے آیا تھا۔ عزادارو، ایسے میں شمر ملعون آگے بڑھا، ایک خنجر لے کے آگے بڑھا، نمازی پر حملہ کر دیا۔ ادھر نماز کا ذکر جاری رہا، ادھر ظالم شمر خنجر چلاتا رہا۔ عزادارو، جب 13 ضربیں مکمل ہوئی، ایک مرتبہ کربلا میں ہاتف غیبی نے آواز دی، کسی فرشتے کی آواز آئی، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ۔ قرآن کی آواز گونجنے لگی، اے وارث رسول، تجھ سے خدا راضی ہوا اور تو رب رحمان سے راضی ہوا، جنت تیرے انتظار میں ہے۔ اور حسین ابن علی نے تاریخی جملہ کہا، رضن بقضائک و تسلیما لامرک، پروردگارا، حسین تیری رضا پہ راضی ہے اور تیرے امر پر راضی ہے۔ ولا معبود الا سواک، تیرے سوا میرا کوئی معبود نہیں ہے۔ عزادارو، آخری سجدہ ادا ہوا، نبی کا نواسہ ذبح ہوا، اور پھر کربلا میں آواز گونجی، الا قد قتل الحسین بکربلا، الا قد ذبح الحسین بکربلا۔ کربلا میں زلزلہ آیا، زمین چلنے لگی، آندھی چلی کربلا میں، سورج ڈوب گیا، سورج کو گہن آ گئی اور آوازیں بلند ہوئی، نبی کا نواسہ مارا گیا، علی کا بیٹا مارا گیا، کائنات کا بادشاہ مارا گیا۔ عزادارو، یہ آواز چلنا تھی۔ ایک مرتبہ نبی کی بیٹی نے آواز سنی، زینب کبریٰ نے آواز سنی، کربلا میں شام غریبہ آ گئی، یتیموں کی شام آ گئی، اسیروں کی شام آ گئی۔ عزادارو، ایک طرف خیمے میں کوہرام بپا ہوا اور ادھر سے یزیدی لشکر نے طبلِ جنگ بجانا شروع کر دیا، فتح کے نکارے بجنے لگے اور آوازیں آنے لگی کہ ہم نے جنگ فتح کر لی۔ اور ایک مرتبہ عمر سعد نے اعلان کیا، لوٹو تبرکات علی و بطول کو، قیدی بنا کے لے چلو آل رسول کو۔ عزادارو، ظالم کی فوج آگے بڑھی، نبی کی بیٹیوں کے پردے جلنے لگے، خیموں کو آگ لگا دی، خیمے جلنے لگے، رسول زادیاں ایک جلتے ہوئے خیمے سے باہر نکلی، دوسرے خیمے میں آئیں۔ عزادارو، دوسرا خیمہ جل گیا، خیمے سے آواز آئی، واہ حجابا، ہائے میرا پردہ، ہائے میرا پردہ، ہائے میرا خیمہ جل گیا۔
میرا پردہ جل گیا۔ عزادارو جلتے ہوئے خیموں سے جب بیویاں باہر نکلی، ظالم لوٹنے کے لیے آگے بڑھے اور لوٹتے ہوئے ایک مرتبہ نیزہ مارا۔ سید زادیوں نے دونوں ہاتھوں سے حجاب کو پکڑا اور حجاب کو پکڑ کر آواز بلند کی، واہ حجابا، ہائے میرا پردہ۔ عزادارو جب چادریں پکڑ لی دونوں ہاتھوں سے، ایک مرتبہ شمر نے اپنے ہاتھ میں نیزہ اٹھایا، نیزہ ایسے مارا کہ سیدانیوں کے سر پہ لگا، چادریں لوٹ لی اور جسم سے سر سے خون جاری ہوا۔ نبی زادیاں خون میں لت پت ہو گئی اور کربلا میں ایک مرتبہ نبی کا گھرانہ اجڑ گیا، رسول زادیوں کی چادریں چھن گئیں اور ظالم نے آخری اعلان کیا، آگے بڑھو، نبی کے نواسے کے لاش کو پامال کرو۔ عزادارو لاشیں پامال ہو گئی، غریبوں کی شام آ گئی، نبی کا کنبہ اجڑ گیا۔ انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ فَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ عَجَبًا لِحِلْمِ اللَّهِ جَلَّ جَلَالُهُ عَنِ الَّذِينَ هَتَكُوا حَرِيمَهُ۔